اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نکاح سے متعلق فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں دودھ پلانے کی وجہ سے جو محرمیت پیدا ہوتی ہے اس کی بنا پر نکاح نہیں ہو سکتا، محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو ابتدائی محرم ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بہن بھائی ہیں اور بھتیجی بھتیجا بھانجی بھانجا، ماں باپ ہیں تو خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، یہ ہم بحث پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے جو رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں، رضائی ماں باپ ہو جاتے ہیں، رضائی رشتہ داریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی تفصیل آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں دودھ پلانے کی بنا پر جو شرائط پیش کی گئی ہیں ان احکام کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے سے محرم بننے کے لیے 8 شرائط ہیں کہ ان 8 شرائط کی بنا پر بچے کو اگر دودھ پلایا جائے تو وہ بچہ محرم بن جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ زندہ عورت کا دودھ پیے، نہ کہ خاتون فوت ہو گئی ہے اور اس کا دودھ پلایا جا رہا ہے، بچہ زندہ عورت کا دودھ پیے۔ پس اگر وہ مردہ عورت کے پستان سے دودھ پیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس سے اس کی وہ محرمیت اور وہ رضائی رشتہ داری پیدا نہیں ہوگی۔ عورت کا دودھ، دوسری شرط ہے کہ عورت کا دودھ فعل حرام کا نتیجہ نہ ہو، یعنی فعل حلال کے نتیجے میں اس کی شادی ہوئی ہے اور شوہر اس کا ہے اور حلال طریقے سے اس کے سینے میں دودھ اترا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ عورت کا دودھ فعل حرام کا نتیجہ نہ ہو۔ پس اگر ایسے بچے کا دودھ جو ولد الزنا ہو کسی دوسرے بچے کو دیا جائے تو اس دودھ کے توسط سے وہ دوسرا بچہ کسی کا محرم نہیں رہے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ پستان سے دودھ پیے، پس اگر دودھ اس کے حلق میں انڈیلا جائے تو بیکار ہے۔ بچہ براہ راست چھاتی سے اس کے پستان سے دودھ پیے تو وہ محرمیت اور رضائی رشتہ داری وہ قائم ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دودھ خالص ہو اور کسی دوسری چیز سے ملا ہوا نہ ہو، دودھ اس کا خالص ہو۔ بعض اوقات پستان کے اوپر کوئی نہ کوئی دوائی لگا لی جاتی ہے، کوئی اور چیز لگا لی جاتی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دودھ ایک ہی شوہر کا ہو، خاتون کے سینے میں جو دودھ اترا ہے وہ اس کے ایک ہی شوہر کا دودھ ہو۔ پس جس عورت کو دودھ اترتا ہو اگر اس کو طلاق ہو جائے اور وہ عقد ثانی کر لے اور دوسرے شوہر سے حاملہ ہو جائے اور بچہ جننے تک اس کے پہلے شوہر کا دودھ اس میں باقی ہو، مثلا اگر اس بچے کو خود بچہ جننے سے قبل پہلے شوہر کا دودھ 8 دفعہ اور وضع حمل کے بعد دوسرے شوہر کا دودھ 7 دفعہ پلائے تو وہ بچہ کسی کا بھی محرم نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ ایک ہی شوہر کا اس کے سینے میں دودھ ہو اور اسی کا دودھ وہ اس کو پلائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بچہ کسی بیماری کی وجہ سے دودھ کی قے نہ کر دے، الٹی نہ کر دے، قے نہ کر دے، اور اگر قے کر دے تو بچہ محرم نہیں بنتا، یعنی اس نے دودھ پیا ہے اور وہ اس کے ہضم ہوا ہے اور اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ بچے کو اس قدر دودھ پلایا جائے کہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط ہوں اور بدن کا گوشت بھی اس سے بنے، اور اگر اس بات کا علم نہ ہو کہ اس قدر دودھ پیا ہے یا نہیں تو اگر اس نے ایک دن اور ایک رات یا 15 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو تب بھی محرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر سے ایک دفعہ اس کو دہرائے دیتے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے ایک دن اور ایک رات یا 15 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو تو بھی
محرم ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر اس بات کا علم ہو کہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط نہیں ہوئیں، یہ دودھ اس کو ہضم ہوا ہے لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ جس سے اس کی ہڈیوں کو تقویت ملی ہو یا اس کے گوشت پوست میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوا ہو، اور اس کا گوشت بھی اس سے نہیں بنا، حالانکہ بچے نے 1 دن اور 1 رات، دن اور رات پورا، یا 15 دفعہ دودھ پیا ہو، تو اس جیسی صورت میں احتیاط کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اتنا وہ دودھ پی لے کہ جس سے اس کے وجود میں ہڈیاں مضبوط ہوں یا اس کا گوشت پوست اس میں اضافہ ہو۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ بچے کی عمر کے 2 سال مکمل نہ ہوئے ہوں، اور اگر اس کی عمر 2 سال ہونے کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تو وہ کسی کا محرم نہیں بنتا۔ 2 سال کی عمر سے پہلے اگر اس کو دودھ پلایا گیا ہے اور وہ اس کے وجود کا حصہ بنا ہے تو پھر وہ محرم بنے گا، لیکن اگر اس کا سن 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے اور اب اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو فرما رہے ہیں اس 8ویں شرط کے مطابق وہ محرم نہیں بنتا۔ اگر مثال کے طور پر وہ عمر کے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے 8 دفعہ اور اس کے بعد یا اس کے بعد 7 دفعہ دودھ پیے، تب بھی وہ کسی کا محرم نہیں بنتا، چونکہ 8 ٹوٹل ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر 15 دفعہ دودھ پیا جائے تو وہ اس کے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی ڈاکٹر کی رائے اس سے مختلف ہو، یا کسی بچے کی کیفیت جسمانی اس سے مختلف ہو، یا دودھ کی تقویت میں کوئی معاملہ ہو، تو وہ عرف میں بھی اور اس ڈاکٹر اور بچے کی کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر سیستانی کے نزدیک اگر 2 سال مکمل ہونے سے پہلے اس نے 8 دفعہ دودھ پیا ہے اور باقی 7 دفعہ اس نے 2 سال کی عمر کے بعد میں پیا ہے تو وہ کسی کا محرم نہیں بنتا۔ لیکن اگر دودھ پلانے والی خاتون کو بچہ جنے ہوئے 2 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہو اور اس کا دودھ ابھی باقی ہو اور وہ کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ بچہ ان لوگوں کا محرم بن جاتا ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور مزید بھی آئے گا ذکر اس کا۔ یہ 8 شرائط تھیں کہ جس کے تحت اگر بچے کو دودھ پلایا جائے تو وہ بچہ محرم بنے گا۔ اگر ان شرائط کے سے ہٹ کر اگر دودھ پلایا گیا تو وہ بچہ محرم نہیں بنتا، اور وہ نکاح میں جن امور کے لیے خیال رکھنا ضروری تھا اس میں اہم ترین مسئلہ دودھ پلانے والے رضائی ماں باپ اور یہ بچہ کہ جو رضائی بیٹا بنا ہے یا رضائی بیٹی بنی ہے، اس میں بہت ہی دقت اور بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خاتون ان 8 شرائط کے مطابق کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس عورت کا وہ شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے اس بچے کی بہنوں کا محرم نہیں بن جاتا۔ بچہ ادھر محرم بنا ہے، لیکن جس کا جو دودھ کا مالک تھا، جس کو اس نے دودھ پیا ہے، وہ شخص، وہ اس خاتون کا شوہر اس بچے کی بہنوں کا محرم نہیں بنتا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ان سے شادی نہ کرے، اگرچہ یہ محرم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تاکید یہ ہے کہ احتیاط کی بنیاد پر ان سے شادی نہ کرے۔ نیز شوہر کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بن جاتے۔ یہ بچہ ان کا محرم بن رہا ہے لیکن وہ اس بچے کے بہن بھائیوں کے محرم نہیں بنتے، جیسے کہ وہ شوہر جس خاتون کا اس نے دودھ پیا ہے اور اس دودھ کا مالک شوہر، وہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے محرم نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایک بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کے بھائیوں کی محرم نہیں بن جاتی۔ جس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے بھائیوں کی محرم نہیں بن جاتی، جیسے اس کا شوہر محرم نہیں بنتا، اسی طرح یہ خاتون کہ جس نے دودھ پلایا ہے یہ بھی اس بچے کے بھائیوں کی محرم نہیں بنتی۔ بچے کی محرم ہے لیکن بچے کے بھائیوں کی طرف یہ محرمیت سرایت نہیں کرتی، اور اس عورت کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بہن بھائیوں کے محرم نہیں بن جاتے۔ جس طرح اس کے بھائیوں کی محرم نہیں ہے، اسی طرح اس عورت کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے محرم نہیں بنتے۔ بچے کے لیے ہے لیکن
آیا اس خاتون کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ بھی اس بچے کے رشتہ داروں کے محرم؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس عورت سے جس نے کسی لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو نکاح کر لے اور اس سے مجامعت کر لے تو پھر وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ جس نے کسی لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو، اس خاتون نے پورا دودھ پلایا ہے، تو نکاح کر لے اگر ایسی عورت سے اور اس سے مجامعت کر لے تو پھر وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔